السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہیں یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہیں یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہیں یہ۔ برادران اسلام، آج آپ حضرات کے سامنے میں جو حاضر ہوا ہوں وہ ایک بہت ضروری مسئلے کے تقاضے کے تحت آپ لوگوں کے درمیان میں آیا ہوں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر، اسلام میں جو ارکان اسلام ہیں، جس میں پہلا رکن اسلام کا وہ ایمان ہے۔ جس کے اندر ایمان نہیں ہے وہ چاہے کچھ بھی کر لے، اس کا کرنا سب بیکار ہے۔ مگر اس کے بعد جو اسلام کے اندر دوسرا رکن ہے، جسے نماز کہا جاتا ہے، جو ہر مسلمان مرد و عورت عاقل و بالغ پر فرض ہے۔ دن میں 5 وقت کا نماز پڑھنا، نماز کو ادا کرنا ہر مسلمان مرد و عورت عاقل و بالغ پر فرض ہے۔ لیکن جو مسئلہ ہے کہ مائکرو فون پر یعنی مائک پر نماز پڑھنا کیسا ہے، یہ مسئلہ وقتاً فوقتاً کہیں نہ کہیں سے پیش آتا رہتا ہے اور ہم اور آپ اسے سنتے رہتے ہیں۔ برادران اسلام، آج اسی مسئلے پر تھوڑی دیر آپ حضرات کے سامنے کچھ گفتگو کروں گا، بات کروں گا۔ اس سے پہلے اگر آپ حضرات میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ حضرات اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبائیں، لائک اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو آپ حضرات شیئر کریں تاکہ لوگوں تک اس مسئلے کا خلاصہ ان تک پہنچ جائے۔ مائک پر نماز پڑھانا کیسا ہے؟ دیکھیے، حضور سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان و آپ کے ساتھی جید علماء اہل سنت، کم و بیش 50 جید علماء اہل سنت کا فتاوی مصطفیہ شریف کے اندر موجود ہے کہ مائک پر نماز پڑھانا یہ مفسد نماز ہے، یعنی مائک پر جو نماز پڑھی گئی ہے وہ نماز فاسد ہے، وہ نماز نہیں ہوگی، اس کا دوبارہ پڑھنا واجب ہے، یعنی اس نماز کا اعادہ کرنا واجب ہے۔ برادران اسلام، مگر حالات کے اعتبار سے بریلی شریف کے اندر شرعی کونسل آف انڈیا کے سیمینار میں حضور سرکار تاج الشریعہ بدر الطریقہ علیہ رحمت و رضوان نے اس معاملے کا خلاصہ فرماتے ہوئے آپ نے ایک بات کہی کہ اگر ایسی جگہیں جہاں پر جمعہ یا عیدین کے موقع پر کوئی اور جگہ نہ ہو جہاں بنا مائک کے نماز ہوتی ہو، تو وہاں پر یہ کیا جائے کہ مائک کے علاوہ وہ مکبر کھڑے کر لیے جائیں تاکہ نمازی لوگ اس مائک کی آواز پر نہ جا کر بلکہ مکبر کی آواز کو سن کر اپنے نماز کے ارکان کو پورا کریں، مکمل کریں۔ مگر آج کل دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جو مکبر کھڑے کیے جاتے ہیں وہ مکبر کبھی تو وہ امام کے ساتھ بولتے نہیں اور کچھ تو خاموش ہو جاتے ہیں۔ اکثر و بیشتر امام جو مائک پر نماز پڑھاتا ہے وہ اسی آواز پر ہی لوگ اپنے نماز کے ارکان کو ادا کرتے ہیں۔ تو کیا ایسے ارکان جو مائک کی آواز پر ادا کیے گئے ہیں، کیا وہ نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اب چونکہ وہ جو مائک ہے وہ اصل آواز تو ہے نہیں، تو بنا اصل آواز کے کیسے اس کی آواز پر بھروسہ کرتے ہوئے اس پر نماز کے ارکان کو ادا کیا جائے؟ اس پر نماز کیسے ہو جائے گی؟ اب جب مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان نے اور جید تمام علماء اہل سنت کا یہ فتویٰ ہے کہ مائک پر پڑھی گئی نماز مفسد نماز ہے، نماز ہی شروع نہیں ہوگی
تو اس پر ادا کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ مگر جو حضور سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے ایک ہم سنیوں کو یہ راستہ بتایا تھا، تو یہ مجبوری کے عالم میں تھا کہ اگر کہیں مجبوری ہو کہ جہاں پر ایسی مجبوری آ جائے کہ کوئی جو ہے وہ کیا بولتے ہیں عیدین اور جمعہ کے موقع پر کہیں اور جگہ پر نماز ہی نہ ہو، یعنی ہر جگہ پر مائک پر ہی نماز ہوتی ہو، تو وہاں پر یہ آپ نے فرمایا تھا کہ ایسی جگہوں پر مکبر کو کھڑا کیا جائے، یا ایسی جگہوں پر کہ جہاں پر مسجد کے جانے کا خطرہ ہو کہ بے دینوں کے ہاتھ میں مسجد چلی جائے گی، امام اگر مائک پر نماز نہیں پڑھائے گا تو مسجد کے جانے کا اندیشہ ہے، تو ان مواقع پر جو ہے اس کو لگانے کی آپ نے اجازت دی تھی۔ مگر اب دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ لوگ شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ اس چیز کو استعمال کر رہے ہیں، اور دھڑلے کے ساتھ لوگوں کو بھی ترغیب دے رہے ہیں کہ فلاں جگہ پر ہو رہی ہے تو یہاں پڑھانے میں کیا حرج ہے۔ تو میرے دوستو، ایسے لوگوں سے ہمیں اور آپ کو دور رہنا چاہیے، اس لیے کہ بنا ضرورت جس چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کو لگانا، یہ فتاوی حضور سرکار مفتی اعظم عالم علیہ رحمت و رضوان کے نقطۂ نظر سے یہ مفسد نماز ہے، نماز نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر حالت مجبوری ہے تو اس میں ضرور سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے شرعی کونسل آف انڈیا کے سیمینار میں آپ نے اتنی بات کی اجازت دی ہے، مگر اب اس کے علاوہ یہ نہیں کہ شوق کے ساتھ اسے لگایا جائے اور اس پر دھڑلے سے نماز پڑھائی جائے تو یہ نماز مفسد نماز ہوگی۔ لہٰذا ایسے امام جو پڑھاتے ہیں، جو اس کے قائل ہیں، ان کی بھی اقتداء اب جائز نہیں ہوگی، کیونکہ اس لیے کہ جو لوگوں کے نماز کو خراب کرے جان بوجھ کر، انجانے میں کرے تو اللہ تعالی معاف کرنے والا ہے، مگر جان بوجھ کر اگر ایسا کرے گا تو وہ سخت گنہگار ہوگا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ شریعت اور اسلام کے حکموں کی پاسداری کریں اور اسی شریعت اور اسلام کے قوانین پر عمل کریں، اور میری بات اگر کسی مفتی صاحب تک یا عالم دین تک یا مشائخ تک پہنچے تو ان سے گزارش ہے کہ آپ حضرات بھی اپنا جو ہے نظریہ، اور آپ حضرات کو جو اس بارے میں علم ہو اس بات سے مجھے بھی آگاہ فرمائیں تاکہ میرے علم میں بھی اضافہ ہو۔ اور خاص کر جو کم پڑھے لکھے حضرات ہیں وہ حضرات اپنی قابلیت نہ دکھائیں، وہ سماعت کریں، اور اگر انہیں کوئی سوال پوچھنا ہے تو وہ ادب کے دائرے میں پوچھیں، انشاءاللہ اگر ہمیں معلوم ہوگا تو اس کا آپ کو جواب دیا جائے گا، اور اگر ہمیں علم نہیں ہوگا تو کسی اہل علم سے پوچھ کر آپ کو اس کا جواب دے دیا جائے گا، یا کتابوں سے دیکھ کر آپ کو اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ خاص کر جو اہل علم حضرات ہیں جن تک یہ میری بات پہنچے، وہ حضرات بھی اس معاملے پر کہ مائکرو فون پر لاؤڈ اسپیکر پر نماز پڑھانا کیسا ہے وہ بھی اپنا نظریہ، اور جو اہل علم حضرات ہیں انہیں معلوم ہو وہ بھی بیان فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔